ایپوسائنم کی علامتوں میں نے بتایا تھا، کیا بتایا تھا نمایاں؟ پیاس ہوتی ہے اور ایپس میں نہیں ہوتی. ایپس کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر کسی بچے کا سر بڑھ رہا ہو، ہائیڈروکیفلس، اس میں چیخوں کی دوا ہے، اور لیکن میرے علم میں نہیں کہ ایپس شفا کا موجب بھی بنی ہو اس میں، کیونکہ ایپس میں کسی دو پاسبلٹیز ہوا کرتی ہیں. ایک علامت ہے جو کسی خاص مرض کے وقت پیدا ہوگی اور وہ کسی اور دوا میں بھی پائی جاتی ہے، تو اس لیے اس کی طرف توجہ پھرتی ہے. ایپس کے زہر کے نتیجے میں ہائیڈروکیفلس نہیں ہوتا، بلکہ ہائیڈروکیفلس کے نتیجے میں ایپس کی علامت پیدا ہوتی ہے. اس لیے ایپس شفا نہیں دے سکتی، لیکن ایپوسائنم کا تعلق ہائیڈروکیفلس سے ہے. جو بھی بیماری ہائیڈروکیفلس کا موجب بنتی ہے، اس میں دو طرح کی بیماریاں ہیں جہاں تک میں نے جائزہ لیا ہے. اس میں میڈیکل سائنس کیا کہتی ہے مجھے علم نہیں، مگر میں اپنے تجربے سے جانتا ہوں کہ بعض دفعہ سوراخ جن سے دماغ کے اندر کا پانی جس میں دوڑنا چاہیے اور منتقل ہو کے نکلنا چاہیے، وہ بند ہو جاتے ہیں، اور بنتے ہی نہیں. بعض دفعہ ہڈی کی گروتھ ایسی ہو جاتی ہے کہ وہ بند ہو جاتے ہیں. ایسے بچے کو ہائیڈروکیفلس ہو جائے گا. اس کے لیے سلیشیا کے بغیر گزارا نہیں ہے، جو مرضی کر لیں، سلیشیا لازم چاہیے. بعض لوگوں کو، بچوں کو بیماری ہوتی ہے جس سے دماغ کے پردوں میں سے پانی رستا ہے، اور وہ پانی رس کر سر کو پھلاتا جاتا ہے، اور اس کی رفتار ایسی ہے کہ اس رفتار سے نکل نہیں سکتا. پھر ہو سکتا ہے بلاکڈ بھی ہو جاتا ہو. جہاں دماغ کے پردوں کا پانی اپنی ذات میں خود ذمہ دار ہے اور ان کی خرابی کی وجہ سے بڑھ رہا ہے، وہاں ایپوسائنم دوا ہے. اس لیے سلیشیا اور ایپوسائنم کی جو بنیادی وجوہات ہیں ان کا فرق پیش نظر رکھنا چاہیے. آج میرا خیال ہے ہماری ایک پرانی طالب علم نہیں آئی ہوئی، چیری بیگم کہاں گئیں؟ نہیں نہ آئی آج. ہاں، ایپوسائنم اور ایپس کا فرق اچھی طرح یاد رکھ لیا ہے. کیا کیا باتیں بتائی ہیں؟ ایپس میرے علم میں عارضی ہے. ڈاکٹر تو لکھ دیتے ہیں، مگر پتہ نہیں، ہو سکتا ہے کسی اور ہومیوپیتھ کے علم میں مستقل شفا کا موجب بھی بنی ہو. میرے علم میں آج تک ایپس نے مستقل شفا ہائیڈروکیفلس کو نہیں دی، لیکن اس کے بعد سلیشیا اکثر معاملات میں بہت ہی مفید ثابت ہوتی ہے بلاکٹ کی وجہ سے. اور اگر ہائیڈروکیفلس میں سلیشیا کام نہیں دے رہی تو اس بات کا احتمال ہے کہ ایپس کی نہ ایپوسائنم اس میں کام دے گی، کیونکہ ہائیڈروکیفلس کی اصل وجہ تو یہ ہے کہ اندر سے دباؤ بڑھ رہا ہے اور سر کی ہڈیاں پھیل رہی ہیں، تو اندر کا دباؤ پانی سے ہی ہوا کرتا ہے. وہ پانی جو ہے وہ اگر ایسی عمر میں پیدا ہونا شروع ہو جائے جیسے بچے ہیں تو ہڈیاں نرم ہوتی ہیں، وہ پھیلنی شروع ہو جاتی ہیں. اگر بعد میں ہو تو پھر ایسا مریض ویسے مر جاتا ہے کہ اس کو جگہ نہیں ملتی، اور اس کے سر میں بعض دفعہ ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جس میں پانی پڑنا شروع ہو جائے بیماریوں کے نتیجے میں، مثلا پردے کے اندر سے پانی نکل رہا ہے، تو یا کینسر ہو جاتا ہے برین میں، اس کے پھولنے کی وجہ سے جگہ تنگ ہے، تو ایسا مریض درد میں مبتلا ہو کر اور کچھ دیر بیمار رہ کر اکثر مر جاتا ہے، لیکن نکلنے کا راستہ نہیں ہوتا. اگر کینسر کی ہڈیاں نہ ہوں، گٹھلیاں نہ ہوں اور ویسے پانی ہو تو سلیشیا ٹرائی کر کے دیکھنا چاہیے. مجھے ابھی تک موقع نہیں ملا بڑی عمر میں بھی، لیکن ایپس وغیرہ وقتی کام دیں گی، مستقل مشکل ہے جب تک اس پانی کا نکاس نہ بند کیا جائے. ایسی صورت میں برائیونیا اور ہائیوسیمس
کو ذہن میں رکھنا چاہیے.